آج اس سائنس کے دھماکے کے وقت میں لوگ قرآن کہاں کوئی پڑھنے والا ہے، اور اسلام کی سچائی پہ انگلی اٹھانے والے لوگ آج بہت ہو گئے۔ ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ اسلام کی سچائی کا نام ہے، لوگوں کو بتا دیں کہ اس سائنٹیفک دھمال کے زمانے میں قرآن کریم کا مہتو کیا ہے۔ میں تو میرا ٹاپک ہی تو 2.5-3 گھنٹے کا یہ ہوتا ہے، مگر چونکہ میں ایک بہت بڑی تمہید روحانیت اور خانقاہی نظام کے تعلق سے ہماری ایک بڑی تمہید ہو گئی ابتدائی طور پر۔ اب تقریر کی طور پر ٹائم کم رہ گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اسی کم ٹائم میں کچھ معلوماتی خوراک آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارے نوجوان بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، جو ہمیشہ فزکس کیمسٹری بایولوجی لے کے بیٹھے رہتے ہیں، 2 روٹی کھانے کے لیے، 2 روٹی کمانے کے لیے، ڈی ایم بننا، پروفیسر بننا، ماسٹر بننا، 2 روٹی کمانا، سرکاری ملازمت میں جانا، اس لیے دوسروں کا دیکھا دیکھی ان کا دین مذہب پر وشواس کم ہو گیا۔ میں انہی بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 500 سال پہلے سائنس کا نام و نشان دنیا میں نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آئنسٹائن کب پیدا ہوا؟ تمہیں معلوم ہے کہ نیوٹن کب پیدا ہوئے جو فادر آف سائنس ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک کالج نہیں تھا، ایک یونیورسٹی نہیں تھی، مگر اس وقت میں جو باتیں تم بول رہے ہو، اس بات کا چرچا مدرسے میں ہو رہا تھا، اس بات پہ فکر، اس بات ریفلیکشن مدرسے میں ہو رہا تھا۔ مدرسہ ایک بیسک سینٹر ہے نالج کا۔ اس وقت مدرسے نے کہا تھا، یورپ کا ایک دانشور کہتا ہے، میں اسلام کو اسی لیے سب سے بہتر مذہب کہتا ہوں کہ جتنا زور شکشا گرہن کرنے پر، علم حاصل کرنے پر اسلام نے دیا ہے، اتنا کسی نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے وہ یورپ کا کرسچن کہتا ہے کہ آئی لائک اسلام موسٹ، آئی لو ہولی پروفیٹ آف اسلام موسٹ، میں اسلام کے پیغمبر سے سب سے زیادہ محبت اسی لیے کرتا ہوں، انہوں نے شکشا پہ، ایجوکیشن پہ، علم پہ اتنا زور دیا ہے جتنا زور دنیا کا کوئی دانشور نہیں دیا ہے۔ اس لیے میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، اسلام کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسلام ہی ہے جس نے کہا ہے فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ You obtain knowledge from the cradle to the grave، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے کہا ہے کہ مرد عورت سب پڑھیں۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے کہا ہے کہ تم علم حاصل کرو چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ اسلام ہی کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی آیو سیما نہیں ہے، جس عمر میں چاہو پڑھو، چاہے بڑھاپے میں پڑھو، موت کے بستر پہ پڑھو، جب چاہو پڑھو۔ یہ ہندوستان کے چند لفنگے کیا جانے اسلام کیا ہے، مگر جس یورپ اور امریکہ کا دبدبہ پوری دنیا پہ قائم ہے، ان کی کتابیں ساری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں کے دانشور میں ایک بہت بڑا مستشرق، ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ جو اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں اسلام کے پیغمبر سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ شکشا پہ، تعلیم پہ سب سے زیادہ زور مذہب اسلام نے دیا۔ یہاں تک کہ میدان بدر کا جو قیدی آیا تھا، اس قیدی کو چھوڑانے کے لیے جو فیس جو مقرر کی گئی تھی، اس میں جس کے پاس نہیں تھا پیسہ، اس کی فیس یہی تھی کہ وہ جو پڑھا لکھا ہے وہ پڑھے، جو نہ پڑھا ہے اس کو وہ پڑھا دے، پڑھنا لکھنا سکھا دے، وہ آزادی کا پروانہ اس کو مل جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اسلام کے پیغمبر نے شکشا پہ جو زور دیا ہے، اور کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قبر کی گود تک پڑھتے رہو، عورت پڑھیں، مرد پڑھیں، کمزور پڑھیں، علم ساتھی ہے، علم تمہاری طاقت ہے، علم ہتھیار ہے، نالج از پاور، نالج از لائٹ، نالج از بیسٹ کمپنی، نالج از ornament، نالج از آرمز، علم زینت ہے، علم زیور ہے، علم ہتھیار ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے۔ علم پڑھیں، مرتے دم تک پڑھیں، بڑھاپے تک پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، مرد بھی پڑھیں، عورت بھی پڑھیں، فقہ پڑھیں، قرآن عربی میں ہے وہ پڑھیں، حدیث عربی میں ہے وہ پڑھیں، اور فقہ عربی میں ہے وہ پڑھیں، اور جس ملک میں جہاں کی جو زبان ہے وہ پڑھیں، پرشین پڑھیں، سنسکرت پڑھیں، ہندی پڑھیں، انگریزی پڑھیں، جہاں کی جو زبان ہو وہ پڑھیں، تاکہ وہاں کے قطرات سے یہ بچ جائیں۔ اس طرح سے انگریزی پڑھیں، ہندی پڑھیں، سنسکرت پڑھیں، عربی پڑھیں، اردو پڑھیں، جمعہ کے دن پڑھیں، عیدین کے خطبے میں پڑھیں، وہاں مکتب میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، جامعات میں پڑھیں، ائمہ مجتہدین کے پاس پڑھیں، فقہا کے پاس پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں اس قدر اسلام نے علم پہ زور دیا کہ ائمہ، علماء، مفسرین
मुफस्सिर, मुहद्दिस, मकतब के मुंशी की एक बड़ी टीम दुनिया में पैदा हो गई। अब मस्जिद में इल्म है, मकतब में इल्म है, मदरसा में इल्म है, खानकाह में इल्म है, महफिलों में इल्म है, सीरत के जलसों में इल्म है। इल्म इल्म नॉलेज नॉलेज पे जितना जोर इस्लाम के पैगंबर ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। वो कहते हैं यही वो चैप्टर है जो मुझे इस्लाम से करीब करता है, मुस्तफा से करीब करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। यही वो चैप्टर है जो मुझे इस्लाम से करीब करता है। यही वो चैप्टर है जिसकी पढ़ने के बाद मैं इस्लाम से करीब हूँ। ये और बात है कि हमारे बच्चे गुटखाखोर हो गए, हमारे बच्चे मोबाइल मास्टर हो गए, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, हमारे बच्चे 2 टका कमाने के लिए 15 साल में 10 साल में मशीन पे जाके बैठ गए, चाय की दुकान पे गिलास साफ करने लगे। ये आज के मुसलमानों को देखकर ये कहते हैं कि यह लोग जाहिल हैं, मगर ये नहीं जानते कि 1000 साल पहले जिस वक्त दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, ऑक्सफोर्ड की कहानी आज की कहानी, कैम्ब्रिज की कहानी आज की कहानी, JNU की कहानी 150 साल के अंदर की कहानी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कहानी 125 साल अंदर की कहानी। हिंदुस्तान में जितनी भी कॉलेज है, कोई बता दे कि 1000 साल पहले कोई कॉलेज था? नहीं था उस वक्त। लेकिन 1000 साल पहले बगदाद आबाद था, करतबा आबाद था, निशापुर आबाद था, मदीना का मकतब आबाद था, फुकहा आबाद थे। इमाम आजम 1200 साल पहले के हैं, इमाम मालिक 1200 साल पहले के हैं, इमाम शाफी 1200 साल पहले के हैं। मौला अली कहते हैं अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर में किताबें लिखूं तो 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल कर दूं। एक ऊंट पर 1000 किताबें ला दी जा सकती हैं। और मौला अली कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, मैं सूरे फातिहा की 7 आयतों की तशरीह में, उसकी तौजीह में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। ये मौला अली ने कहा है। इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सारे वो बुजुर्ग हैं जिसे मुहक्किकीन का इमाम कहते हैं। ये सुल्तानुल मुहक्किकीन है, ये इमामुल मुहक्किकीन है, जिनका काम ही था दिमाग जलाना, हजारों मसाइल निकालना, एक एक आयतों की गहराई में डूबना, वहां से हजारों मसाइल निकालना। आज अगर मेरा जीना आसान है कि मैं हाथ यहां बांधूं कि यहां बांधूं, मैं सजदे में सजदा, मैं खड़े होकर सजदे की जगह देखूं और हालत सजदा में नाक को देखूं और हालत कादा में गोद के देखूं, हालत सलाम में कांधे को देखूं, मैं नियत किसकी करूं? इमाम की करूं, इस तरफ के नमाजी की करूं, फरिश्तों की करूं, किसकी करूं? मैं वुज़ू कैसे करूं? मैं रोजा कैसे रखूं? मैं हज के अरकान कैसे अदा करूं? मैं गुस्ल कैसे करूं? अगर ये सारा तरीका आज हमें मालूम है तो एहसान उसी दिमाग जलाने वाले मुहक्किकीन अइम्मा का है। दिमाग वो जलाया, आज जीना हमारे लिए आसान हो गया। आज जीना हमारे लिए आसान हो गया है। जिस वक्त कोई हिंदुस्तान में कॉलेज नहीं था, मगर बगदाद आबाद था, निशापुर की दरसगाहें आबाद थी। सरकार गौसे आजम ईरान से चल के बगदाद आए थे, पूरी दुनिया से लोग बगदाद आके इल्म हासिल करते थे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो रोल इस्लाम का रहा है वो किसी का नहीं रहा। इसलिए कुरान शरीफ में कहा गया है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्याना लिकुल्लि शै। ए हबीब, हमने वो किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है। कुरान कहता है कि हमने वो किताब नाजिल की है आप पर ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें, लियदब्बरू आयातिही, आयतों में गौर करें, दिमाग चलाएं, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, जो अक्लमंद हैं वो वहां से नसीहत हासिल करें। जो अक्लमंद नहीं है वह सिर्फ रटने पे जोर देता है, और जो अक्लमंद है वो अल्फाज और अल्फाज के पेट में जो है वो उस पर जोर देता है। आया है आखिर जमाने में लोग हरूफ हल्की हल्क से निकालेंगे, खा गैन हा, खूब मश करेंगे, हा हा खा खा, ये खूब बोलेंगे, एक एक घंटे तक बोलेंगे ताकि खा निकले, आइन निकले, गैन निकले। वो खूब मश करेंगे, शीन निकले, साद निकले, खूब मश्क करेंगे। जैसे कमान पे तीर चढ़ा के शिकार की तरफ लोग निशाना बनाते हैं, जरा भी मिस न हो, निशाने पे रहे, उसी तरह लोग अल्फाज यहां से निकालने की मश्क करेंगे। उसको उसका कुरान पढ़ना हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। वह इस तरह मश्क करेंगे, आज जैसे कुरान पढ़ेंगे लोगों के सामने हाथ फैला देंगे, पैसा लाओ। हुजूर ने कहा था कुरान पढ़ो, और कुरान पढ़ने के बाद खुदा से सवाल कर, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा।
اور آخر زمانے میں لوگ صرف ظاہری حروف پہ دھیان دیں گے. ہا را پور کر کے پڑھنا چاہیے, خا عین ایسے نکالنا چاہیے, مگر دل ہدایت سے خالی ہوگا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ اللہ کا ڈر, نہ خشیت. یہ قرآن پڑھیں گے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے, ہم کو پیسہ چاہیے. یہ اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے, یہ اللہ کے لیے مشق نہیں کریں گے, یہ ہدایت کے لیے مشق نہیں کریں گے. یہ ساری محنتیں اسی لیے ہیں تاکہ میں خوب قاعدے سے قرآن پڑھوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں. حضور نے کیا کہا کہ ظاہر بھی درست ہو, اس سے زیادہ باطن درست ہونا چاہیے. حضرت حسن بصری کی محفل میں حبیب عجمی گئے, حبیب عجمی کی محفل میں حسن بصری گئے. مغرب کی نماز ہو رہی تھی, حبیب عجمی قرآن شریف پڑھ رہے تھے, مگر فن تجوید اور فن قرات کے حساب سے اس طرح سے نہیں پڑھ رہے تھے جیسے اہل عرب پڑھتے ہیں. حسن بصری ان کے پیچھے مغرب کی نماز نہیں پڑھی. جب وہ لوٹ کے اپنی خانقاہ آئے, چونکہ ان کو ہر وقت ان کو مرنے تک اللہ کے ولیوں کو ایک نشہ رہتا تھا کہ اللہ کی معرفت ہم پالیں, اللہ کی معرفت پالیں. انہوں نے خواب میں رب قدیر کا دیدار کیا. بظاہر آنکھوں سے کوئی اللہ کو یہاں نہیں دیکھ سکتا ہے, اس کے لیے تو جنت میں خاص ہے دیدار الہی. لیکن اللہ والے نیک پرہیزگار لوگ وہ خواب میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں. جب اللہ کا دیدار ہوا, کہا الہی تیری معرفت کیسے ملے گی؟ کہا تجھ کو معرفت تو مل رہی تھی, تم نے لیا نہیں. کہا کیسے؟ کہا اگر مغرب کی نماز تو حبیب عجمی کے پیچھے پڑھ لیا ہوتا تجھے میری معرفت کا نور مل گیا ہوتا. کہا الہی وہ تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے تھے, میں کیسے پڑھوں؟ کہا حسن تم نے اس کی زبان دیکھی, میں اس کا دل دیکھ رہا ہوں. تم نے اس کی زبان دیکھی, میں اس کا دل دیکھ رہا ہوں. پتا چلا کہ دل بھی اجلا ہونا چاہیے, تب یہ زبان کی مشق اور پریکٹس کام دیتی ہے. صرف علم ظاہر نہیں, علم باطن پہ اسلام زور دیتا ہے. لیدبروا آیاتہ, تاکہ قرآن کی آیتوں میں تدبر کریں, ریفلیکشن کریں, اس میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, عقل مند وہاں سے نصیحت کی خوراک حاصل کریں. اب ذرا غور سے سنیے, میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں جو باتیں آج یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے قرآن شریف کا پڑھنا, قرآن پاک کا سمجھنا, قرآن پاک کے قریب ہونا دانشوروں کا آج کام ہو گیا ہے. ذرا غور سے سنیں. تھائی لینڈ میں ایک تھائی لینڈ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہے, ڈاکٹر میگا ٹیجا سے, بہت اس دور جدید کے بڑے محقق کا نام ہے. ان کو محقق کا کام ہی ہے دماغ جلانا. وہ نمک روٹی کھاتے ہیں, پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. ان کے کپڑے میں 50 پیوند ہوتے ہیں, مگر وہ اسٹڈی میں لگتے ہیں, چونکہ پڑھنے لکھنے کا کام ہی ہے کہ نئی نئی باتوں کی دریافت کرنا اور اہل علم کے سامنے نئی نئی باتیں رکھنا. وہ تو ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ پگڑی سجاتے ہیں کہ ایسے شملہ چھوڑیں اور ایسے باہر نہ نکلے, ایسے اندر گھسے, ایسے رہے. یہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ پگڑی سجاتے ہیں, جبہ سجاتے ہیں, اور صاحب نہ جانے کیا کیا سجاتے ہیں, سب کرتے ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑا سا کچھ لگا لیتے ہیں تاکہ دوسروں کے سامنے جائیں تو چہرہ چمکیلا رہے, لوگ بولے کھا بڑا خوبصورت ہے. جس کا سینہ خالی ہے وہ اپنے ظاہر کو سجانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور جس کا سینہ روشن ہے وہ تو ایسے سمپل. فاروق اعظم جب فتح کرنے گئے جب فلسطین کو, تو اب وہاں کا جو سب سے بڑا توپ تھا اس کا, وہ ان کے بدن کے کپڑے کا پیوند گننا شروع کیا. کہا کیا گن رہے ہو؟ کہا میں تمہارے کپڑے کا پیوند گن رہا ہوں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس شہر کا فاتح وہ ہوگا جس کے بدن پہ 17 یا 19 پیوند لگے ہوں گے. میں اسی پیوند کو گن رہا ہوں, میں نے گن لیا. اب اس شہر کی چابی تیرے قدموں میں دیتا ہوں. آج سے یہ شہر تمہارا ہے, اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں اس شہر کا فاتح وہ ہوگا جس کے کپڑے پہ 19 پیوند لگے ہوں گے. یہاں روزانہ 19 کپڑا بدلنے والا دل اجڑا ہوا ہے, وہ 19 پیوند ہے, اور دل اتنا روشن ہے کہ بغیر جنگ کے شہر فلسطین فتح ہو رہا ہے. اسلام does not emphasis on external beauty. اسلام ظاہری حسن پہ زور نہیں دیتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. Allah does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your action. اللہ آپ کے کام کو دیکھتا ہے, اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے, اللہ آپ کے حسن کو نہیں دیکھتا ہے. اللہ کو دل کا حسن چاہیے. اس لیے بزرگان دین وہ پھٹے کپڑے ہیں, مطالعہ میں مست ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, مطالعے میں مست. امام نووی اس قدر رات بھر
کھجور کھاتے رہے یہاں تک کہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے مطالعہ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے، رہتے تھے کرائے کے گھر میں مگر پڑھتے تھے۔ میگاٹیٹ ٹیجاسن دنیاوی پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ بھی خوب مطالعہ کرتے۔ ذرا دیکھیں قرآن پاک آج اس سائنٹیفک ورلڈ میں کس طرح دانشوروں کی توجہات کا مرکز بن رہا ہے۔ ایک طرف یہ ٹی وی اینکر ہیں جو دھمال مچا کر کے الٹی سیدھی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، مگر دوسری طرف اسلام کا وہ خاموش کام ہے جو بڑے بڑے دانشوروں کو قرآن اپنی طرف متوجہ کر کے ان کے سینے میں قرآن جگہ بنا رہا ہے، اس کو اسلام کی طرف لا رہا ہے۔ اس لیے یہ جو آندھی طوفان ہے وہ تو طوفان ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اصل میں ہے علم کی آندھی جو آج دانشوروں کو اپنی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے۔ اسی کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر میگاٹیٹ ٹیجاسن اناٹومی کے پروفیسر ہیں، تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کے ایک بڑی یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے ساری دنیا میں ایک عجوبہ ریسرچ کیا۔ انہوں نے ریسرچ یہ کیا، چونکہ ان کا کام ہے برین پہ، آئی پہ، آئی برو پہ، فیس پہ، ہارٹ پہ، لنگز پہ، سب کڈنی پہ، مسلس پہ، نیل، سب پر ریسرچ کرنا۔ اگر اس پر سب کسی نے کام کیا ہے تو میں اس پر نہیں کروں گا، میں دوسرے فیلڈ میں کام کروں گا۔ میگاٹیٹ ٹیجاسن جی نے کہا کہ آج تک دنیا میں اس پہ تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ فیلنگ آف پین، درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے یا درد کا احساس ہڈی میں ہوتا ہے یا درد کا احساس گوشت میں ہوتا ہے۔ آج تک اس ٹاپک پہ کسی نے کام نہیں کیا ہے۔ لنگز پہ، ہارٹ پہ بہت کام ہوا ہے، لیکن یہ اس سسٹم پہ کسی نے کام نہیں کیا۔ میں کام کروں گا، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ سچائی کیا ہے۔ انہوں نے محنت شروع کی 10-20 سال تک دماغ جلایا، ریسرچ کیا۔ جو ظاہر سے جاتا ہے رشتہ داروں کا منہ دیکھتا ہے، بہت بڑا گہرا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جو صرف 2 گھنٹے سوتا ہے اور 22 گھنٹے پڑھنے لکھنے، رفع حاجت کے علاوہ مطالعے میں لگا رہتا ہے، وہ کریم پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے۔ ابھی اس بار 52 بچے مسلمانوں کے ڈی ایم بننے میں سکشم ہوئے ہیں۔ اس بار 52 بچے، اس سے پہلے 50، اس سے پہلے 35، اس سے پہلے 40، یعنی لگاتار اس 10 سال کے اندر میں ہندوستان میں ہمارے بچے ڈی ایم بنے کشمیر کے، مگر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ ہمارے بچے ہماری لڑکی ڈی ایم بنی صاحب گورکھپور کی، لیکن آج مسلمانوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہے۔ اگر کوئی گاؤں کا ایک بچہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو سماج کے سارے لوگ سمجھتے ہیں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، یہ ہمارا سماج جاگ رہا ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں کا کوئی بیٹا جوکر لوفر ہوتا ہے، سارا سماج دکھی ہوتا ہے کہ میرا ایک زبردست پرسنالٹی کا مالک بننے والا اپنی چھوی خراب کر ڈالی۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز سے ماں باپ کا نام روشن کریں، اپنے سماج کا نام روشن کریں۔ یہ صرف ABCD پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ اخبار پڑھ لیا، ہندی میں لکھ لیا، درخواست لکھ دیا، یہ سب کا کوئی ویلیو نہیں۔ یہ ساکشر ہے، شکشت نہیں ہے۔ شکشت کا مطلب 8-8 گھنٹے ڈیلی پڑھنا، شکشت کا مطلب ہے 12-12 گھنٹے اسٹڈی کرنا۔ مقصد جتنا بڑا ہوگا اس کے لیے اسٹڈی اسٹرگل اتنا ہی زبردست ہوگا۔ 18-18 گھنٹے میرے بچوں نے پڑھا، تب وہ آئیس نکالا۔ ایک بچہ اشرفیہ سے مولانا بھی بنا، ادھر سے وہ آئیس آفیسر بن گئے۔ ہمارے بہار کے سمستی پور میں صاحب SDM کمشنر بنے ہوئے۔ مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ، یہاں مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ایک لائن اردو ٹھیک سے نہیں بول پاتا ہے، ایک لائن عربی نہیں بول پاتا ہے، چونکہ وہ پڑھنے کے زمانے میں صرف قرآن خوانی کیا ہے، وہ صرف جا کے برسی اور چہلم کا کھانا کھایا ہے۔ اب باپ پیسہ دیا تو موبائل میں ریچارج کیا ہے، اسی کو رات میں بیٹھ کر کے دیکھا ہے۔ وہ تو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے گا، اور جو باپ سے پیسہ ملا کتاب خرید لیا، قرآن خوانی میں کبھی گیا وہاں پیسہ ملا کتاب خرید لیا، کبھی نماز پڑھانے کی عید کی گیا وہاں 500 ملا اسے کتاب خرید لیا۔ پھر وہ بچہ تو ایک دن ضرور کوئی محدث مفکر بہت بڑا بنے گا۔ اس لیے بڑا بننے کے لیے 22 گھنٹے کام کرنے پڑتے۔ اعلیٰ حضرت فاضلی بریلوی 22 گھنٹے پڑھتے تھے، صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے۔ اس لیے 1000 کے قریب کتابیں کوئی نہیں لکھا کوئی حضرت۔ اگر کوئی لکھ کے بھارت کا، مسلمانوں کا، سنیت کا نام روشن کیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے بھرپور اسٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میگاٹیٹ ٹیجاسن جی نے بولا کہ یہ کام کوئی نہیں کیا ہے، میں کروں گا۔ انہوں نے دماغ جلانا شروع کیا، ہزاروں کتابوں کو کھنگال دیا، انہوں نے گہرائی میں ڈوب کے اسٹڈی کی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، چمڑے میں جب تک سوئی چبھائیں چمڑی کی حد تک میں تکلیف ہے، گوشت میں سوئی چلی جائے اندر وہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انہوں نے کاؤس بیان کیا،
ویژن بیان کیے اور پھر اس کو تجربہ بیان کیا, پھر کتاب موٹی لکھ دی. پوری دنیا میں جب بات پھیلی, ہم لوگ تو اپنی ہی دنیا میں مست اور مگن ہے نا, یہ وہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, یہ نداف ہے, یہ جولا ہے, یہ انصاری ہے, وہ شیخ ہے, وہ پٹھان ہے, وہ بہاری ہے, وہ اتر پردیشی ہے, وہ راجستھانی ہے, وہ اس خانقاہ کا ہے, میں اس خانقاہ کا ہوں. ہم لوگوں کو کوئی ہائی پلان تو ہے نہیں, قطب بننا ہے, ابدال بننا ہے, ہمیں صاحب جاگ جاگ کے بہت بڑا ولی بننا ہے. ہمارا پلان تو بس یہی ہے کہ بس 2 روٹی کھانا ہے اور مر جانا ہے. میرا پیر بڑا, تمہارا پیر بڑا, ہم بڑے تم بڑے, ہم اچھے, ہم نداف اچھے, ہم جولہا اچھے, ہمارا تعلق قبیل انصار سے ہے, ہمارا قبیل ہاشم سے ہے, ہمارا اس سے ہے, ووٹ نہیں دیں گے. وہ نداف اٹھا ہے, انصاری اٹھا ہے, ووٹ نہیں دیں گے. ہم لوگوں کی جیسی کی تیسی ہو گئی, ہم لوگ بھول گئے اپنے مقصد حیات. یہ یہودی نصرانی ایک دوسرے کو کافر کہنے والا, یہ دونوں ایک ہو گئے اسلام مٹانے کے لیے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں نصرانی زیرو ہے, کچھ نہیں ہے, اور نصرانی کہتے ہیں یہودی زیرو ہے, کچھ نہیں ہے. سورہ بقرہ میں آیا, یہودی نصرانی کو کافر کہتے ہیں, نصرانی یہودی کو کافر کہتے ہیں. ہٹلر نے 50 لاکھ یہودیوں کو ذبح کر دیا, چند لوگوں کو چھوڑا تاکہ دنیا والے جب ہم کو قاتل کہیں گے, ان کی شرارت اور بدتمیزی کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہٹلر نے ٹھیک کیا تھا, اس کو بھی ذبح کر دینا تھا. اگر یہ ذبح کر دیا ہوتا, آج فلسطین کے ہزاروں بچے, وہاں کے بوڑھے, بیمار, معذور, وہ ان کے شرارت کی زد میں نہیں آتے. جوان سے مقابلہ کرنے کی ہمت تو ہے نہیں, بوڑھوں اور بچوں بیماروں کو مارنا ان کی یہ عادت بتا رہی کہ ہٹلر نے 50 لاکھ کو جو قتل کیا تھا وہ صحیح کیا تھا, یہ مٹھی بھر کو نہیں چھوڑنا تھا, ورنہ آج یہ آتنک مچا رہا سب سے بدترین قوم دنیا کی یہودی. مگر یہ یہودی نصرانی ایک دوسرے کو کافر کہنے والا ایک ہو گیا. ہمیں مٹانے کے لیے دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, اور ہم ہیں, ہم یہاں, ہم وہاں, ہم نداف, ہم جولہا, ہم انصاری, ہم پٹھان, ہم مدھیہ پردیش, ہم گجرات, ہم بہار, ہم یہ خانقاہ, ہم وہ خانقاہ. برباد ہو گئے ہم, آپس ہی میں لڑ لڑ کے برباد ہو گئے. جب یہودی نصرانی ایک دوسرے کو کافر کہنے والا مجھے مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا, ورنہ کہاں امریکہ کا عیسائی, کہاں اسرائیل کا یہودی, یا دونوں میں کراس ہے, یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی بات جو یہودی نصرانی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو قتل کیا ہے, اس میں عیسائی کا ہاتھ ہے. ایک دوسرے کو قاتل کہنے والا, ایک دوسرے کو کافر کہنے والا مجھ کو مٹانے کے لیے ایک ہو گیا, اور ایک ہم ہیں کہ اپنے ہی بھائی کو آخری حد تک پہنچانے کے لیے غریبان کو تار کرنے کے لیے چھری لے کے پڑے ہوئے ہیں. اور بتا دے ساری چھوٹی چھوٹی بات کو بھولا کر ایک ہو جا, جس طرح مسجد میں ایک ہو گئے, ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, شیخ, سید, پٹھان, نداف, جولہا, صافی, سارے لوگ مسجد میں ایک ہو گئے. تو تم بتا دے کہ تم مجھے مٹانے کے لیے ایک ہو گیا ہے, اب ہم اسلام بچانے کے لیے آپس میں ایک ہو گئے. آج جس دن تم متحد ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اڑ گئے, اس دن نہ کوئی ہندوستان کا مشرک, نہ کوئی امریکہ کا یہودی تجھے آنکھ دکھا پائے گا. اس وقت میں تو ہی تو ہوگا, جس طرح ایران تمہارا, پہلے روم تمہارا, پہلے پوری دنیا کی آدھی سلطنت پہ تیرا قبضہ. صرف متحد تو ہو جا, مقصد حیات اللہ کی عبادت, اللہ کے دین کی خدمت, یہ مقصد بنا لے. چھوٹی چھوٹی بات کو بھول جا, پھر کیا ہے, دنیا بھی تمہاری ہے, سلطنت بھی تمہاری ہے, عزت بھی تمہاری ہے, عقبہ بھی تمہارا ہے, جنت بھی تمہاری ہے, خدا بھی تمہارا ہے, مصطفیٰ بھی تمہارے ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا